لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. منہاج ٹی وی پر حج و زیارت کے ساتھ محمد ثناء اللہ حاضر خدمت ہے. ناظرین، آج 7 ذی الحج کو ہمارے اس سلسلہ گفتگو کی یہ 7ویں نشست ہے. یہ سلسلہ 10 ذی الحج تک انشاءاللہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا، جس میں ہم حج کے احکام، حج کی فلسفی، حج و عمرہ کے آداب، حج و عمرہ کے علاوہ مکہ اور مدینہ کی جو زیارات ہیں ان پر حاضری کے آداب، انہیں پروگرام کا اپنی گفتگو کا موضوع بنائیں گے. اور اس کے علاوہ آپ کی طرف سے جو سوالات ہماری فتویٰ آن لائن کی ویب سائٹ پر ہمیں موصول ہو رہے ہیں thefatwa.com پر، وہ سوالات بھی اپنے پروگرام میں شامل کریں گے اور اپنے معزز مہمان کے سامنے رکھیں گے. ناظرین، کل کی نشست میں ہم نے یوم عرفہ کے جو آداب ہیں، جو احکام ہیں، جو مناسک ہیں، ان کی ادائیگی کا طریقہ کار جانا تھا. آج کی جو ہماری نشست ہے اس میں ہمارا موضوع ہے یوم النحر. 10 ذی الحج کو یوم النحر کہا جاتا ہے. یہ وہ عظیم دن ہے جو سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے منتخب کیا گیا. اسی دن نہ صرف حجاج کرام بلکہ پوری دنیا کے مسلمان قربانی کا فریضہ ادا کرتے ہیں. اسی سلسلے میں اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں مفتی اعظم منہاج القرآن مفتی عبدالقیوم خان ہزاروی صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب، آپ نے کل کی نشست میں ہمیں بتایا تھا کہ یوم عرفہ کو جو حجاج کرام ہیں وہ شام کو غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. 10 ذی الحج کو یعنی یوم النحر کو ان کی مصروفیات کا آغاز کس رکن کی ادائیگی سے ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے کہا اور ہم نے کل کی نشست میں کہا تھا کہ سب سے بڑا رکن جو حج کا ہے وہ وقوف عرفات ہے. جی. 9 ذی الحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے میدان عرفات میں حاضری یہ بڑا فرض ہے اور حج اس کے بغیر نہیں ہوتا. اور اگر تاریخ پہلے ہو جائے یا بعد میں تو پھر بھی حج نہیں ہوتا. 9 کو ہی وہاں جانا ضروری ہے. جی. اب وہاں جب غروب ہو جائے گا سورج تو یہاں سے سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ کوچ کر جائیں گے اور راستے میں بھیڑ بھی ہوتی ہے. اگرچہ آج کل بہت اچھے انتظامات بھی ہوئے، سڑکیں کھلی ہو گئی اور متعدد راستے بن گئے، تاہم بہرحال ہم نے وہاں سے گزرنا ہے اور کوئی نماز مغرب وغیرہ نہیں پڑھنی، عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھنی اور مزدلفہ میں آ جانا ہے. یہ اشعار حرام بھی مشعر حرام بھی اس کو کہتے ہیں. تو وہاں ہم نے رات شام کی نماز بھی وہاں جا کے پڑھنی ہے اور عشاء کی نماز بھی دونوں نمازیں جمع کر کے جی آپ نے بتایا وہاں پڑھنا ہے. جی. تو عربوں کے ہاں یہ تھا کہ وہ مزدلفہ تک آتے تھے قریش دور جاہلیت میں. تو ان کی بدعات میں سے ایک بری بدعت یہ تھی کہ وہ مزدلفہ سے ہی واپس چلے جاتے تھے جو قریش تھے اور کہتے تھے ہم بڑے لوگ ہیں تو ہمارے لیے یہاں تک آنا ہی کافی ہے، ہم بڑوں کی اولاد ہیں، صاحبزادگان ہیں. جی. تو قرآن پاک کا یہ حکم آیا کہ ثم افیدوا من حیث افاد الناس، جہاں سے باقی لوگ واپس آتے ہیں میدان عرفات سے، وہیں سے جا کے تم بھی بڑے لوگوں واپس آؤ. اللہ کی نظر میں کوئی چھوٹا بڑا خاندان کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، تقوی کی وجہ سے. جی. تو رات ہم وہاں گزاریں گے مزدلفہ کے اندر. جی. اور وہاں یہ کریں گے کہ کنکر وغیرہ رات کو ایک تو دعائیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں گے اور دوسرا یہ کہ کنکر وغیرہ وہاں سے لیتے آئیں گے. آگے جو صبح آ رہی ہے یہ ہے 10 ذی الحجہ کی صبح. جی. تو اب ہم آ جائیں گے مینا کے اندر. مزدلفہ سے واپس مکے کی طرف آؤ تو راستے میں مینا آئے گا. جی. تو یہاں جمرہ یہ 3 جمرے ہیں جن کو شیطان کہا جاتا ہے. تو 3 جمروں کو رمی کرتے ہیں. تو اس دن ہم یعنی 10 کو مینا میں آ کے جمرہ عقبہ کا 7 کنکر جو ہیں اس کو ماریں گے. جمرہ عقبہ کو؟ جمرہ عقبہ کو. یہاں سے ہی آغاز ہوگا رمی کا یہاں سے آغاز ہو جاتا ہے. رمی کا معنی ہوتا ہے پتھر مارنا، کنکر مارنا. تو یہاں شیطان کو کنکر مارے گئے تھے. تو اب نہ وہ شیطان اور نہ وہ وسوسے، لیکن بہرحال ان کی ادائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ
نے پسند کی بے شک، اور اللہ والوں کی اداؤں کو اپنانا ہی مناسک حج ہے۔ بے شک، 7 کنکر وہاں سے لیں گے اور ہر کنکر مارتے وقت اللہ اکبر کہیں گے، اور اگر کوئی سبحان اللہ کہے گا تو یہ بھی ہو جائے گا، لیکن بہتر وہی ہے کہ آقا علیہ السلام نے اللہ اکبر کہا ہے، تو لہذا آپ بھی اللہ اکبر ہر کنکر 7 کنکر ماریں، جی لیکن کنکر مارتے وقت بھی خیال رہے کہ ذرا فاصلے پر جا کے ایک تو یہ کہ کنکر پہنچ جائے اس جمرے کو، یعنی وہ جو آج کل وہ بنے ہوئے ہیں ایک جو پتھر لگا ہوا ہے، پتھر سے بنے ہوئے ہیں، جی تو کنکر اس کے اوپر لگے جا کے، اور دوسری بات یہ کہ کسی کو ایذا نہ ہو، وہاں چونکہ ہڑبونگ ہوتی ہے، آج کل انتظام ہوا، اس سے پہلے بڑے بڑے جانی نقصان ہوا، جی بھگدڑ مچی اور لوگ جو ہیں وہ پاؤں کے نیچے کچلے گئے اور مسلے گئے جی اور بہت سے شہید ہوئے۔ بہرحال اب انہوں نے متبادل 2-2 3-3 راستے اوپر نیچے 2-2 3-3 منزلہ بنا لیے جی اور کھلی سڑکیں بنا لی، تو تاہم چونکہ دنیا بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہر سال پچھلے ریکارڈ ٹوٹتے ہیں، بے شک، اس لیے یہ دھیان رہے کہ میرے بھاگنے سے، دوڑنے سے اور رمی کرنے سے کسی دوسرے کو ایذا نہ ہو، تکلیف نہ ہو، اور وہاں اتنی ہوتی ہے، بھیڑ ہوتی ہے کہ گر جائے بندہ تو اس کا اٹھنا پھر سنبھلنا مشکل ہوتا جی ہے، جی اور اس کے پاس ٹھہرے نہیں، بس تلبیہ ختم ہو جائے گا۔ وہ جو آپ نے احرام کے وقت لبیک اللہم لبیک کہا تھا، شروع کیا تھا، وہ تلبیہ 10 ذی الحجہ کو پہلی بار جمرہ عقبہ کو مارتے وقت کنکر ختم ہو جائے گا۔ اب احرام سے آپ نہیں، احرام سے نہیں باہر آئے، جی لیکن تلبیہ نہیں ہوگا، لبیک اللہم لبیک نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، پہلی کنکر مارنے سے ہی۔ آگے ہم چلتے ہیں، اگر کسی آدمی نے وہ 7 کنکر ایک ہی بار یوں پھینک دیے اور مار دیے جی تو یہ 7 کنکر نہیں ہوں گے، یہ ایک ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، لہذا ایسی بھولا پن نہیں ہونا چاہیے، غلطی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ سمجھے کہ ٹائم بچ جائے گا تو ماشاءاللہ اتنے 7 ماریں گے اس کو اتنی ایذا ہو ہی جائے گی، ہو نہیں جائے گی، بلکہ ایک کنکر سمجھا جائے گا، 7 الگ الگ مارے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح ایک کنکر جو مارا، استعمال شدہ کنکر نیچے سے لے کے ان کو دوبارہ استعمال نہ کرے، بلکہ میں نے کہا نا کہ ہر بندہ واپس جو آئے گا تو مزدلفہ سے لیتا ہے، جی، پہلے سے اس کے پہاڑوں پاس موجود ہونا ہاں، چاہیے، ہر ایک کے پاس ہونے چاہیے، یہ ذہن میں نہ رہے کہ میں وہیں اتنا ڈھیر لگ جائے گا اٹھا وہاں سے لوں گا، جی تو اپنے الگ استعمال شدہ جو ہے، جیسے ہم وضو میں کہتے ہیں نا استعمال شدہ پانی دوبارہ نہ استعمال کرو، اسی طرح اس کو بھی۔ جی ٹھیک ہے، پھر وہ منہا کے اندر آ گیا، شیطان کو جمرہ عقبہ جو ہے اس کو مار لیا، کنکر مار لیے 7، تو اب آ کے اس نے اگر چاہتا ہے تو قربانی کرے، تو قربانی کے چونکہ 3 دن ہوتے ہیں، پہلا دن، دوسرا، یہ پہلا دن ہے، جی ہاں، یہ تو پہلے اس لیے فقہا کہتے ہیں نحبہ، اگر وہ چاہتا ہے تو پھر قربانی دے دے، اور اس کے بعد یا تو ٹینڈ کروائے یعنی بال سر کے منڈوائے، اور یا پھر منڈوانا نہیں چاہتا تو پھر وہ چھوٹے کروائے۔ اور حضور علیہ السلام نے 3 بار جو ہے یہ دعا فرمائی تھی، اللہم ارحم المحلقین، 3 بار، جی اور چوتھی بار پھر کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ جو مقصرین ہیں ان کے لیے بھی، جی یعنی بال کٹوانے والے اور چھوٹے کروانے والے، ایک ہیں بالکل منڈوانے والے، تو ان کے لیے 3 بار تو دعا ہو گئی، جی اور ایک بار تو حضور نے ایک بار پھر ان مقصرین کے لیے بھی دعا مانگی۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ پرہیز کافی دنوں سے ہوا اور میل کچیل ہو جاتی ہے، پسینہ وغیرہ ہو جاتا ہے، گرد و غبار ہو جاتی ہے، تو مقصرین جو ہے ان سے بہتر ہیں محلقین، یعنی وہ جو منڈواتے ہیں، سر بالکل منڈوائے۔ اور آخری اس سلسلہ کی آخری بات یہ ہے کہ جب آپ نے سر یعنی حجامت کروا لی، ناخن بھی کٹوا لیے، اور یہ قصر یعنی بال یا حلق یعنی کہ بال منڈوانا یا کٹوانا، اس کے ساتھ آپ نے ناخن بھی کٹوا لینے ہیں، اور جتنی یہ پابندیاں تھیں ایک پابندی کے علاوہ تو یہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ اور یہاں دلچسپ اور ایمان افروز بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے عید والے دن، اسی دن آپ نے بال اپنے منڈوائے، اور وقال للحالق اور حلاق، تو یعنی مونڈنے والے سے یہ کہا
کہ دائیں طرف کے پہلے بال اتارو، اور یہ دائیں طرف کے بال پہلے اس نے صاف کیے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں میں جا کے بانٹو یہ، اور پھر اس نے بائیں طرف کے دوسرا آدھا سر جو تھا اس کے بال مونڈے، تو آپ نے فرمایا باقی جو رہ گئے ان کے اندر یہ تقسیم کر دو۔ تو یہ صحیح بخاری اور مسلم میں اور تمام حدیث کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے تبرکات اپنی امت تک کو دینا چاہتے تھے، اور یہ امت کے لیے بڑی سعادت ہے۔ جس کے پاس وہ بال یا حضور کے ناخن آ جائیں تو وہ بڑا خوش نصیب ہے، اور الحمدللہ آج دنیا بھر کے اندر مسلمانوں نے بڑے سنبھال کے تو وہ بال بھی رکھے ہوئے ہیں، اور بعض بد نصیبوں نے جہاں وہ بال تھے، مثلا حضرت بل سری نگر میں اس کا نام ہی بل پڑ گیا، وہ بال اس کا معنی ہوتا ہے، تو وہاں بال تھا حضور علیہ السلام کا، لیکن جو دشمن تھے جن کو یہ مسلمانوں کی عقیدت اپنے نبی سے گوارا نہ تھی، انہوں نے اس کو بھی وہاں سے چوری کروایا، اور آج وہ حضرت بل جو ہے وہ تو ہے لیکن بال مبارک گم کر دیا انہوں نے دشمنوں نے۔ اور یہاں بادشاہی مسجد کے اندر تھا، یہاں بھی شیطان ہیں، اور ان شیطانوں نے اس بال کو بھی ان اپنے بھائیوں، وہ جو ہندو تھے بھائی ان کے کافر منافق جنہوں نے سری نگر کا بال مبارک جو ہے گم کیا تھا، انہی بھائیوں کی شہ پر یا ان کے اشارے سے یا ان کی تقلید کرتے ہوئے یہاں سے شاہی مسجد سے بھی تبرکات تھے، تو اس بال مبارک کو گم کر دیا۔ اس کی تاریخ چل رہی ہے، لیکن آج تک اس پر حکومت نے کسی انتظامیہ نے توجہ ہی نہیں دی، حالانکہ یہ بہت بڑا سرمایہ ہے اور تھا، جس کی قدر وہی جانتا ہے جس نے قرآن کو پڑھا ہے کہ طالوت کی فتح کا دار و مداری وہ صندوق سکینہ تھا، جس کے اندر یہی تو تبرکات تھے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے۔ بہر صورت یہ امت کی بد نصیبی اور بے ایمانوں اور شیطانوں کی شیطنت۔ جی ہاں مفتی صاحب، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ پورا طریقہ بیان فرما دیا ہے۔ چند ایک سوالات ہیں مفتی صاحب، میں ان کی وضاحت چاہوں گا۔ یہ فرما دیجئے کہ مزدلفہ سے جب حجاج کرام مینا کی طرف واپس آئیں گے تو فجر کی ادائیگی کے بعد وہ اپنا سفر شروع کریں گے؟ پھر یہاں سے وہ اصل ڈیرہ اب انہوں نے مینا میں ہی رکھنا ہے، لیکن پہلے دن یا دوسرے دن یا تیسرے دن ان کو اجازت ہے کہ وہ قربانی ڈیلے کریں، تو پہلے دن بہتر ہے، سب سے بہتر پہلے دن 10 ذی الحجہ کو ان کا واپس آنا، یہ سب سے قربانی دیں گے، قربانی دے کے فوراً جائیں مکہ شریف، اور اگر قربانی نہیں دی کل دینی ہے تو پھر کل دے کے قربانی تو پھر جائیں مکہ شریف۔ تو مکہ شریف کے اندر وہ 10 کو یا تو قربانی کر کے پہنچیں، یا پھر 11 کو پہنچیں، یا پھر 12 کو۔ یہ 3 دن ہیں جن کے اندر اس نے کسی دن میں بھی مکہ شریف میں جانا ہے اور اس نے وہاں طواف کرنا ہے۔ یہ طواف افادہ کہلاتا ہے، طواف زیارہ بھی کہلاتا ہے، اور یہ فرض ہے طواف خانہ کعبہ کا۔ پہلا قدوم تھا وہ بھی سنت، اور واپسی کا طواف صدر ہوگا رجوع کا، وہ بھی سنت، اور یہ جو درمیان میں ہے، لیکن یہ میں بار بار تکرار کر رہا ہوں تاکہ ہمارے سامعین کو، ناظرین کو یہ تعلیم ہو جائے کہ یاد رکھیں کہ 10 کو یا 11 یا 12 اس سے تاخیر نہ کرنا۔ یہ طواف زیارت ان 3 دنوں میں کسی بھی وقت جو ہے خانہ کعبہ کا طواف کرنا فرض ہے۔ اگر یہ 3 دنوں سے رہ گیا پھر آپ کو دم دینا پڑے گا، یعنی بکرا دینا پڑے گا، قربانی دینی پڑے گی۔ ٹھیک ہے سب، یہ واپسی کا سفر جو مزدلفہ سے مینا کی طرف واپسی کا سفر ہے، اس کا آغاز کس وقت؟ فجر کی ادائیگی کے بعد ہوگا؟ مینا سے مزدلفہ سے مینا کی طرف؟ ہاں، مزدلفہ سے وہ ہم نے کہا کہ رات وہاں گزاریں گے، اللہ اللہ کریں گے، دعائیں مانگیں گے اس پہاڑ کے دامن میں، اور پھر ساتھ وہ میں نے جیسے کہا کہ رمی کے لیے کنکر وہاں سے لیں گے، اور یہ صبح صادق جب ہو جائے گی تو یہ وہاں سے یہ ان کو اجازت ہے کہ یا تو وہاں صبح کی نماز، اور یا صبح کی نماز سے پہلے وہاں سے نکل جائیں اور مینا میں آ کے نماز فجر یا راستے میں ادا کریں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا مفتی صاحب، یہ وضاحت طلب بات یہ رہ جاتی ہے کہ جو رمی جمرات ہے، اگر کوئی شخص کنکری پھینکتا ہے اور پتھر پھینکتا ہے اور وہ کسی جمرے کو نہیں لگتی، تو کیا اس سے رمی کا جو رکن ہے وہ ادا ہو جاتا ہے؟
یہ جو آئے گا نا تو اس کے بعد ہمیشہ جب تصور آئے گا تو خواہ افسوس بھی کرے گا بندہ حاجی صاحب یا عمرے والا، لہذا اس کو یہ چاہیے کہ وہ یہ غفلت نہ کرے اور دھیان کرے کہ اور وہاں کھڑا ہو کے پھینکے، نہ بہت دور ہو نہ بہت قریب۔ اب قریب تو وہاں جا نہیں سکتے، وہاں ویسے ہی اگر وہ قریب زیادہ ہوگا تو وہاں اس کو بھی کنکر پڑیں گے اور کنکر اس کو بھی پڑیں گے، تو دوسرا یہ کہ بہت دور ہوگا تو کنکر پہنچے گا نہیں، تو لہذا پھر بھی اس کے دل میں حسرت رہ جائے گی کہ شیطان بے ایمان کو مار نہیں سکا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنی جگہ کے انتخاب رمی سے پہلے کر لے کہ یہاں سے میں رمی کروں گا اور کنکر پھینک دوں گا۔ اس کا دار و مدار صحت کے اوپر بھی ہے، اس کا دار و مدار جو ہے وہ ایج پر بھی ہے کہ آپ کی عمر کتنی ہے، آپ صحت مند ہیں، عورت ہے، مرد ہے، تو یہ ساری چیزیں پیش نظر رہیں۔ تو کچھ ایسے ہوں گے جو کہ دور سے بھی پھینک سکتے ہیں، صحت مند ہیں، مرد ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو درمیانہ، اور کچھ اس سے بھی زیادہ آگے، اور بہرحال خواتین اور کمزور اور معمر لوگ جو ہیں وہ آگے آگے قریب ہی ہوں گے، تو ان کا خیال کرنا ہے آپ نے، ان کو کوئی ایذا نہ ہو۔ اور الحمدللہ وہاں بڑا ڈسپلن ہوتا ہے۔ جگہ کی قلت پہلے ایک وجہ تھی، لیکن اب وہ جگہ کی قلت بہت وسیع ہو گئی، جو بعد کی تعمیرات ہوئی ہیں۔ مفتی صاحب بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص معذور ہے، وہ اس کے ہاتھ خدا نخواستہ کام نہیں کرتے اور وہ رمی نہیں کر سکتا، تو اس کی وکالت کرتے ہوئے کوئی اور شخص اس کی طرف سے رمی جمرات کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ طواف کعبہ نہیں کر سکتے تو وہاں پھر وہ ریڑی وغیرہ ہوتی ہے، ان کا بندوبست ہوتا ہے، وہ گاڑیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، تو وہ لوگ آپ سے پیسے لے کے کرایہ لے کے تو صفا مروہ کے ارد گرد طواف آپ کو، یا خانہ کعبہ کے آس پاس جو ہے وہ طواف جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے اوپر کیا تھا۔ اسی طرح کوئی آج کل اونٹ تو ممکن نہیں وہاں لے جانا، لیکن بہرحال وہاں وہ مزدور ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ مزدوری کرتے ہیں، تو انہوں نے پالکی بنائی ہوتی ہے اور اس کے اندر بندہ بٹھا کے عورتیں یا بندہ یا ایسے لوگ جو کہ نہیں طواف کر سکتے تو ان کو وہ طواف کرواتے ہیں، تو یہ بھی ممکن ہے اور یہ جائز۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، اختصار کے ساتھ ذرا اس بات پر روشنی ڈال دیجئے کہ یہ جو رکن ہے رمی جمرات کا، یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا، یہ ایک تو ظاہری رکن ہے کہ کوئی انسان وہاں گیا جو محرم ہوا، جس نے اپنے اوپر کچھ پابندیاں لگائیں، اور آخر پر جب وہ اپنی اس عبادت کا اختتام کر رہا ہے تو وہ شیطان سے نفرت کا ایک اظہار کر رہا ہے، اس کے پیچھے فلسفہ کیا کار فرما ہے؟ یہ ہر آدمی جس کو اللہ نے عقل دی ہے تھوڑی سی، تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ ایک جگہ کی بات نہیں ہے، اور یہ صرف اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں اور اماں حاضرہ کی بات نہیں، یہ ان کی جو نسل اور ان کی ملت جو چل رہی ہے قیامت تک، ہم لوگ اس میں شامل ہیں۔ بے شک۔ تو شیطان نے جیسے وہاں وسوسہ اندازی کی تھی اور نیک کام سے ان کو ڈرایا تھا، دھمکایا، روکنے کی کوشش کی تھی، تو ہم بھی اگر کوئی قدم اٹھائیں گے نیکی کی طرف تو وہی شیطان، وہی پرانا شیطان اور وہی ہم ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور ان کی ملت، تو ہم لوگوں کا وہ شیطان، ان کا دشمن ہمارا دشمن ہے، ہمارے ابا حضور کا اور اماں حضور کا تھا دشمن، تو پوری نسل انسانی کا دشمن ہے۔ قرآن مجید نے عدو مبین کہہ دیا، عدو مبین، کھلا دشمنی کرتا ہے، چھپ کے نہیں کرتا، اور کہیں اگر وہ کھلا نہ کرے تو یوسوس فی صدور الناس، سینوں میں بھی وسوسے ڈالتا ہے، تو لہذا ہمیں اس سے چوکنا رہنا ہے اور ہر جگہ، اور وہاں سے تعلیم لے کر اور اپنے دل اور دماغ کو روشن کر کے وہاں اس معاشرے میں واپس آنا ہے، اور یہاں پھر ہمیں وہ چیزیں ساری جو ہیں ان کو یوز کرنا چاہیے کہ جو کچھ وہاں کیا تھا وہ یہاں بھی کریں، اور شیطانی حملے نہ وہاں رکے تھے نہ یہاں رکیں گے، لہذا وہ شیطان ہمارے ساتھ ہی ہے، اور اس کا وعدہ لا اقعدن لهم صراطک المستقیم، یا اللہ تیرے بندوں کے سیدھے راستے میں میں بیٹھوں گا، اور جو جدھر سے آئے گا ثم لآتینہم من بین یدیہم من خلفہم، ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں اور بائیں سے آؤں گا، مطلب یہ کہ وسوسہ اندازی کسی بھی طریقے سے میں کروں گا، تو لہذا انسان کو بھی ہمیشہ اس کے دفاع کے لیے مسلمان کو تیار اور آمادہ رہنا چاہیے، باخبر رہنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے۔ یہی اس پورے رکن کی ادائیگی کا فلسفہ ہے۔ مفتی صاحب یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو قربانی سے متعلق مزید وضاحتیں وہ میں آپ سے عرض کروں گا۔ اچھا، ایک تھوڑی سی بات جو رہ گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ طواف قدوم جو ہوا تھا پہلے، جو
آیا تھا خانہ کعبہ کا، اگر صفا اور مروہ کے درمیان اس نے وہ کیا اور اس میں رمل بھی اگر کر لیا تھا تو اب رمل کی ضرورت نہیں، لیکن اگر پہلے رمل نہیں کیا تھا تو اب رمل کی، اور رمل کا معنی بتا دیا تھا کہ 3 چکر جو ہیں وہ تیز رفتاری سے اور 4 چکر بعد والے جو ہیں وہ آہستہ، عام جو چال ہے اس کے مطابق. تو اور 2 نفل پھر پڑھے طواف زیارت کے بعد، 2 نفل شکرانہ ایک قسم کا ہو جاتا ہے کہ یا اللہ وہ سارے ارکان بخیر و خوبی میں نے تیری توفیق سے پورے کر لیے، تو شکرانے کے 2 یہ پڑھے. اب یہ جو آخری سلسلہ ہے طواف زیارت کے بعد، وہ پہلے پابندی تھی کہ میاں بیوی کے تعلقات بحال ابھی نہیں ہونے، اب وہ بھی ہو جائیں گے، بحال ہو جائیں گے. قربانی بھی دی، قربانی کے بعد تو ٹینڈ وغیرہ اور جامد وغیرہ وہ ہو گئے قصر کر لے گا، تو لیکن یہ پابندی ہے یہ نہیں ختم ہوئی تھی. طواف زیارت کے ساتھ ہی یہ بھی پابندی، طواف زیارت کے بعد وہ صحیح بھی کرے گا. کس کے اندر؟ طواف زیارت کے بعد پھر وہ یہاں سے چلا جائے گا کہاں؟ خانہ وہ مینا کے اندر، اور 2 3 4 دن وہاں گزارے گا، کرے گا. ٹھیک ہے. من تعجل فی یومین فلا اسم علیہ من تاخر فلا، 2 دن اگر ٹھہر جائے زیادہ ہو جائے تو یہ بھی گناہ نہیں ہے. اور وہ تو اصل تو وہی بات ہے، خلوص کا اظہار کرنا ہے، محبت کا اظہار کرنا ہے، عقیدت کا اظہار کرنا ہے، تو یہ مینا کے اندر گزارے گا جا کے واپس چلا جائے. ٹھیک ہے. مفتی صاحب یہاں شامل کرتے ہیں ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو قربانی پر تفصیل کے ساتھ بات کریں گے. ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد. خواتین و حضرات، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. مفتی صاحب، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی بنا دی اور قربانی کا فریضہ ہر امت میں جاری رہا. ہم جس قربانی کو جانتے ہیں جو ہمارے ہاں رائج ہے اسے سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے، اور بڑا معروف واقعہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے. مفتی صاحب اختصار کے ساتھ ذرا اس پر روشنی ڈال دیں تاکہ ہم بات کو مزید آگے بڑھا سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، پہلے پارے میں شروع میں بقرہ کے سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ نے فرمایا ایمان والوں کی یہ صفات ہیں، ایمان بالغیب، نماز قائم کرنا، اور مما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے رزق ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنا مال دولت جس صورت میں بھی ہے وہ اللہ کی امانت ہے، اور اس کا حکم یہی ہے کہ ہم اللہ کے بندوں نہ صرف اپنا پیٹ پالیں بلکہ دوسروں کا بھی خیال کریں، اور دوسروں کا بھی اس میں حصہ ہے. تو لہذا جانور جو اللہ نے ہمیں عطا کیے تو ان جانوروں کے اندر بھی ہمارے لیے فائدہ ہے. ہم اون حاصل کرتے ہیں، ان کے بالوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی ہڈی سے، ان کے خون سے، آج کل ان کے چمڑے سے، ان کے گوشت پوست چربی، ہر چیز سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم دے دیا کہ یہ قربانیاں جو ہے نا یہ دیا کریں آپ. تو جیسے آپ نے یہ آیہ کریمہ پڑھی وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ ہم نے ہر امت کے اوپر ایک قربانی فرض کی ہے تاکہ اللہ کا نام لے کر ذبح کریں. مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، یہ چوپائے جو ہیں ان کے اوپر. تو لہذا آگے یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کے دین کے شاعر میں سے ہے، یہ بھی اللہ کے دین کی علامت ہے ایک. بے شک. قربانی اور بدنا، اس کا مطلب ہے کہ ڈیل ڈول اور موٹے تازے جو جانور ہیں جو تمہیں اللہ نے رزق کے طور پر دیے، تو یہ بھی اللہ جو قربان ہوگا اللہ کے نام پر تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی شاعر اللہ میں جیسے صفا مروہ کو کیا، ان جانوروں کو بھی اللہ نے شاعر اللہ کہا. حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ یہ جانور جو قربانی کے لیے ہوتے ہیں ان جانوروں نے جتنا پانی پیا اور پیشاب بن کے نکلے گا، چارہ کھایا وہ ان کا گوبر اور ان کی بن کر نکلے گا، اسی طرح ان کا خون، ان کی چربی، ان کا گوشت پوست اور ان کی ہڈیاں چمڑا، ہر چیز جو ان کے پیٹ میں گئی اور نکلی، قیامت کے دن یہ سارا نیکیوں کے اندر
تولا شمار جائے کر دیا جائے گا. گا، اس کا وزن ہوگا، اس کی بڑی قدر و منزلت ہے. یعنی ان کی خدمت کرنا، قربانی کے جانوروں کی خدمت کرنا یہ شاعر اللہ ہے. من یعظم شاعر اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرے گا تو یہ دل کا متقی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز روزے سے دل کا تقوی نہیں کہیں گے اللہ نے کہا، لیکن جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے اس کو اللہ نے کہا یہ دل کا متقی ہے. اور دل کا ہی متقی ہو تو تقوی یہی اللہ کو قبول ہے، دوسرا تو قبول ہی نہیں، ریاکاری ہے دوسری. دکھاوا ہے. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا گوشت نہیں جاتا اوپر اور اسی طرح سے ان کا خون بھی نہیں جاتا، ولیکن ینالہ تقوی منکم، تمہارے وہ جذبات، وہ تمہارا تقوی، دل کی کیفیت، یہ اللہ کے ہاں پہنچتی ہے، قبولیت اس میں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کھاتا پیتا. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الناس فی هذه الايام اضیاف اللہ، ان دنوں کے اندر 3 دن جو ہیں قربانی کے، ان دنوں میں سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں. اور ان اطیب الطعام عند اللہ اللحم المزکا، اور سب سے بہتر کھانا جو ہے اللہ کی نظر میں حلال گوشت ہے، حلال گوشت. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت ہے اپنے مہمانوں، یہ ضیافت ہے اپنے بندوں کے لیے. تو اب یہ اور اللہ کے نزدیک چونکہ اچھا کھانا یہی تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کا بندوبست کر دیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی فلسفی جو ہے عبادات میں، ایک عید رمضان کے بعد جو گزری ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے غریبوں کا بھلا کیا اور دین اسلام نے کہا فطرانہ دو، صدقہ فطر لازم کر دیا. روزوں کے اندر کتنا صدقہ خیرات کرنے کے لیے 70 100 گنا بڑھنے کا، ثواب کا زیادہ ثواب ہونے کا بتلایا، ترغیب دی. اسی طرح سے یہ عید آئی تو اس کے اندر بہترین کھانا جو اللہ کی نظر میں تھا وہ چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں، ان کو کھانا پینا، لباس، ان کی مدد کرنا یہ اپنی جگہ اسی طرح فرض ہے جیسے سارا سال فرض ہے. لیکن یہ مزید کہ ان کے لیے کھانے کا آپ دیکھیں آپ کتنا مہنگا ہے گوشت، تو پھر ان دنوں کے اندر اتنا گوشت اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، ہر گھر کے اندر جھونپڑی کے اندر پہنچ جاتا ہے، جن کو سارا سال میسر نہیں آتا، وہ جن کو سال بعد نہیں ملتا ہے. تو یہ اسلام کی برکتوں میں سے بڑی ایک برکت ہے. اور پھر یہ بعض ذہن جو ہے شیطان ان میں یہ ڈالتا ہے کہ یہ غریب قوم کا اتنا نقصان ہو رہا ہے. بھئی نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ امیر لوگ. تو آپ ان کا وہ غریب قوم ہے، غریب قوم تو یہ ہے جو کھائے گی. اچھا، وہ چمڑا ان کا ان کے کام آ جائے گا. کتنے ادارے ہیں جن کے اندر یہ فنڈ کے طور پر آ جائے گا، گوشت مل جائے گا غریبوں کو کھانے کے لیے. ان کے بال کام آئیں گے، ان کی ہڈیاں کام آتی ہیں، ان کا خون کام آتا ہے. اور بعض لوگ یہ بھی پوچھا کرتے ہیں کہ خون تو حرام ہے. جی، دم مسفوح ہو تو وہ حرام ہے، اور خون کو جب کیمیکل کے ذریعے سے کیمیائی عمل سے گزار کر وہ بنا لیتے ہیں، یا تو خوراک پرندوں کی یا مرغیوں کی وغیرہ وغیرہ، تو یہ خوراک جب بنتی ہے تو کیمیائی عمل سے وہ چیز جو حرام ہے وہ حلال ہو جاتی ہے، وہ ناجائز جائز ہو جاتی ہے. جیسے اور بھی آپ کے جسم کے اندر اوپر سے جو کھاتے ہیں تو وہ حلال اور طیب اور ستھرا ہوتا ہے، لیکن وہی چیز جب فضلہ بنتی ہے تو وہ حرام اور نجس اور پلید ہے. لیکن وہی چیز پھر دیسی کھاد بنتی ہے اور وہ آپ کی سبزیوں میں، آپ کے گندم میں، چاول، ہر چیز، سبزی کو کوئی حرام نہیں کہتا. تو وہ کوئی سبزی کو، چاولوں کو اور گندم کو، مکئی کو حرام نہیں کہتا، دالوں کو حرام نہیں کہتا. کیمیائی عمل سے حقیقت بدلتی ہے، حقیقت بدلتی ہے تو حکم بدلتا ہے، حکم بدل جاتا ہے. مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ قربانی واجب کس شخص پر ہوتی ہے؟ ہمارے عام طور پر مشہور ہے کہ جو صاحب نصاب ہے، جس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اس پر قربانی بھی فرض ہے. یہی نصاب ہے یا اس سے کم یا زیادہ؟ بالکل نصاب یہی ہے کہ جس کے پاس اتنا نصاب جو زکوٰۃ کے لیے ہوتا ہے، جس کے پاس اتنا مال ہے اس پر اور ضروریات زندگی سے بنیادی بیسک جو ہیں ان سے زائد ہے تو وہ پھر قربانی دے گا. فطرانہ بھی دے گا. فطرانہ ادھر یہ جو گزر گئی یا عید اس کے اوپر، اور یہاں قربانی اس پر ہوگی. بس فرق اتنا ہے کہ زکوٰۃ حولان حول، سال گزرے گا تو پھر، لیکن یہاں سال بھی گزرنا شرط نہیں. اگر وہ قربانی کے دن ہی بن جاتا ہے صبح صادق سے پہلے صاحب نصاب، تو پھر اس کو قربانی دینا پڑے گی. اس کے اندر مدت کی قید نہیں ہے کہ سال گزرا ہے تو پھر. ٹھیک ہے. مفتی صاحب یہ فرمائیے، اور یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عمدہ قسم کا بہتر یہ ہے، شہروں میں اگرچہ یہ ذرا مشکل ہوتا ہے لیکن خیر ہے،
اللہ تعالیٰ نے دیکھو نا بارشیں کار کروا کے کتنا گھاس اگا دیا جگہ جگہ، تو بہتر یہ ہے کہ کچھ دن جو ہے جانور اپنے پاس رکھے جائیں اور ان کو اچھا کھانا پینا، ان کی خدمت کی جائے۔ ایک تو انس پیدا ہوگا آپ کے دل میں اس کا، اور دوسرا یہ کہ ان کو صحت ملے گی، پتہ نہیں ان کو خوراک پہلے کیسی ملی اور نہ ملی، تو اچھی خوراک کھائیں گے تو ان کی جان بنے گی، صحت مند ہوں گے، موٹے تازے ہوں گے، اور پھر محبت آپ کے دلوں میں، آپ کے دیکھیں بچے جو ہیں گھر والے وہ کتنے خوش اور مانوس ہوتے ہیں، بڑے بھی مانوس ہوتے ہیں، عورتیں مرد سب۔ تو لہذا یہ جب آپ چھری پھیرتے ہیں تو یوں سمجھیں کہ یہ ساری محبتوں کی کو ذبح آپ کر رہے ہیں، اور وہ محسوس ہوتا ہے، یہ بتلا رہے ہیں کہ یا اللہ ساری محبتیں تیری محبت پر قربان، وجہ للہ۔ مفتی صاحب، اور یہ کہ آئندہ کے لیے اگر اسے بڑی قربانی بھی دینی پڑی تو ہمارے آباء و اجداد نے اپنے آپ کو پیش کیا اور دی ہیں قربانیاں، اسی طرح سے ہم بھی اس کے لیے بھی تیار ہیں جب ضرورت پڑے گی اس دین کی خاطر۔ اور اس دین میں یہ وطن بھی ہے، یہ قوم بھی ہے، ہماری آزادی بھی ہے، جی بے شک۔ تو ہمارا دین جو ہے جب بھی اس کی ابتلا اور مشکل کا وقت آئے گا، دشمن کے ساتھ ہم اسی طرح سے اپنی تن من دھن اور یہ قربانی اپنی جان کی بھی دینے کے لیے ہمیشہ تیار اور آمادہ۔ انشاءاللہ۔ مفتی صاحب، آپ نے شاعر اللہ فرمایا تھا، وہ قربانیاں جو وہاں منا میں موجود ہیں اور ان کی خدمت کو آپ نے نیکی بتایا، جو ہمارے یہاں آج کی قربانیاں موجود ہیں مفتی صاحب، ان کی خدمت اور ان کا اسی طرح سے خیال رکھنا یہ بھی نیکی میں شمار ہوگا؟ یہ بھی شاعر اللہ؟ صحابہ کرام نے پوچھا ما ذل الاضاحی، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم، تمہارے باپ کی سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اور انہوں نے کہا کہ پھر ما لنا فی ھذہ الاضاحی، ان کے اندر ہمیں کیا ملتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کا پیشاب، ان کے لید، ان کی گوبر، ان کا خون، گوشت، پوست، ہر چیز جو ہے اس کے بدلے میں، اور جتنا انہوں نے چارہ اپنے اندر کیا اور جتنا پانی کے قطرے اندر گئے اور جتنا باہر نکلا، ان سب کو نیکیوں میں تولا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اسی لیے فرمایا سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، کہ موٹا تازہ کرو اپنی قربانیاں کو۔ ایک تو محبت پیدا ہوگی، دوسرا اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس سے۔ 10 دنوں کے اندر یہ عمل کم سے کم 10 دنوں میں تو کرو نا، تو اللہ تعالیٰ کتنا، اور یباہی علی الملائکہ، فرشتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ مباحات کرتا ہے، فخر کرتا ہے کہ دیکھو تم نے کیا قربانیاں دی ہیں، یہ دیکھو قربانی دے رہے ہیں نا، دے رہے ہیں۔ جی ہاں مفتی صاحب، حج کے اندر قربانی کرنا یہ حج کا رکن ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوگا؟ ہاں، حج جو ہے وہ بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ قربانی دینا ضروری ہے مینا کے اندر۔ یہ قربانی صرف حجاج کے لیے ہے، ان پر فرض ہے، ان کے اوپر ضروری ہے، واجب ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ قربانی اس کا تعلق اس سے نہیں ہے جو انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، اور اس کا اللہ نے ذکر الگ کیا اور نماز کو جوڑ دیا ساتھ۔ تو یہ بتلانے کے لیے کہ عقل مندو سوچو سمجھو کہ نماز کے لیے کوئی مقام نہیں ہے کہ مکے میں ہے نماز فرض اور باہر نہیں ہے۔ تو یہ جیسے مکے میں نماز فرض ہے، ساری دنیا کے مسلمان جہاں بھی ہیں ان پر فرض ہے، اسی طرح یہ قربانی وہ نہیں ہے، بلکہ یہ قربانی جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں ان پر اسی طرح فرض ہے جیسے نماز۔ تو جیسے اس میں استطاعت ضروری ہے، اس میں بھی استطاعت مالی ضروری ہے، جسمانی استطاعت ہے، لیکن یہ ساری دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان ہیں ان پر یہ قربانی لازم۔ مفتی صاحب، بعض اوقات لوگ یہ شک پیدا کرتے ہیں کہ اصل قربانی جو فرض ہے وہ صرف حجاج کرام کے لیے، اور باقی جو ہے وہ کوئی کر لے تو اس کو ثواب ہے، یعنی مستحب کا وہ حکم لگاتے ہیں، کر لے تو ثواب ہے، نہ کرے تو گناہ کوئی نہیں۔ یہ خیال مفتی صاحب کس حد تک درست ہے؟ یہ سوچ شیطانی ہے، اور یہ لوگ جو انسانوں کے دشمن ہیں اور نہیں چاہتے، یہ موٹے موٹے پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں لیکن موٹے موٹے کھانے پینے والے سرمایہ دار اور ان کے ایجنٹ ہوتے ہیں جنہوں نے اس قسم کی باتیں نکالی ہیں، اور وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا کھانا عام بندہ بھی کھائے، غریب لوگ بھی وہ کچھ کھائیں، وہ خوشی جو ہے اس کے اندر شامل ہو جائیں جو ہم لوگ کھا رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں اور بچوں کو کھلا رہے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ نے بالکل جو ابتدائی ہماری نشستیں تھیں ان میں فرمایا تھا کہ حج کی کچھ اقسام کے بارے میں آپ نے بتایا تھا، حج بدل ہے، حج تمتع ہے، حج قران ہے، حج افراد ہے۔ مفتی صاحب، کیا ان سب ہر قسم میں قربانی ادا کرنا یہ واجب ہے؟ بالکل واجب، ہر ایک میں ادا کی جائے گی؟ مفتی صاحب، بالفرض اگر کوئی شخص استطاعت نہیں رکھتا، سفر کا تو اس نے سامان سفر تو اس نے کر لیا، پہنچ گیا مینا میں، اور قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا، جانور نہیں خرید سکتا،
یا اس نے پہلے سے لیا ہوا نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے اس کے حج کی ادائیگی؟ وہ 10 روزے اس کو رکھنے پڑتے ہیں، نمبر 1۔ ٹھیک ہے، 7 اذا رجعتم، 7 واپس گھر میں آ کے اور 3 وہاں پر، انہی 3 اگلے 3 دنوں کے وہ روزے رکھے گا؟ ہاں جی۔ وہ ایام جو ہیں ایام قربانی جی۔ ان کے اندر تو نہیں رکھ سکتا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد وہ وہیں 10 روز 3 وہاں پہ رکھے 3 گا، وہاں رکھے، 7 واپس آ کے گھر آ اپنے کر گھر 10 میں۔ کی گنتی پوری کرے گا۔ نمبر 1۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ قابل غور بات ہے کہ اس نے لاکھ سے آج کل زیادہ خرچہ آتا ہے حج کا، جی، تو چند ہزار اس کی قربانی نہیں دے سکتا اور وہ کر سکتا ہے، تو یہ میرا خیال ہے انہونی سی بات ہے۔ مفتی صاحب ممکنہ صورت ہے، ممکن ہے ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ مفتی صاحب اگر کوئی شخص وہاں قربانی نہیں کرتا اور اس کی بجائے جان بوجھ کر وہ کہتا ہے کہ میں صدقہ و خیرات کروں گا، وہی جتنی قیمت قربانی کی بنتی ہے میں اتنے ہی پیسے لوگوں میں بانٹ دیتا ہوں بجائے جانور ذبح کرنے کے، تو اس سے حج کی ادائیگی ہو جائے گی؟ نہیں، حج کا تو حج ہو جاتا ہے، حج ہر صورت میں ہو جاتا ہے، لیکن یہ واجب جو ہے یہ الگ ہے، یہ رہ جائے گا، تو جب رہ جائے گا تو اللہ رسول ناراض ہوں گے۔ جی ہاں، تو ایسی نیکی جس میں اللہ رسول کی ناراضگی ہو اور ان کی مخالفت ہو، تو من یشاقق اللہ و رسولہ، جو اللہ رسول کی مخالفت کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کے کسی اور راستے کو اختیار کر لے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جہنم، جدھر اس کا رخ اس نے کر لیا ہم ادھر ہی اس کا رخ کر لیں گے، چلو ادھر ہی کالے منہ، اور اس کو پھر ہم انجام کار دوزخ کے اندر داخل کریں گے، تو کیا فائدہ ہوا اس کو؟ یعنی نیکی کی بھی یہ سوچنا ہی نہیں چاہیے، ایسے وسوسے شیطانی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب مینا میں بعض لوگ جو ہیں وہ جس طرح اب تنظیمیں بن گئی ہیں، مختلف تنظیمیں، اجتماعی قربانی کا ایک ٹرینڈ اب معاشرے میں بڑا مقبول ہو رہا ہے مفتی صاحب، لوگ جو ہیں وہ پیسے جمع کروا دیتے ہیں کسی تنظیم میں اور ان کو کہتے ہیں کہ ہماری قربانی آپ افریقہ میں، پاکستان میں یا کسی اور جگہ پہ جہاں غربت زیادہ ہے آپ وہاں پہ ہماری طرف سے قربانی ادا کر دیں۔ کیا جو حجاج کرام ہیں وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ مینا میں قربانی کرنے کی بجائے کسی اور جگہ پر قربانی؟ نہیں، مینا کی قربانی تو وہیں پر ہوگی، ٹھیک ہے، کسی اور جگہ نہیں ہوگی۔ حج کی جو قربانی ہے وہ مینا میں۔ ہاں، لیکن یہ جو قربانی وہاں ہوتی ہے، اور یہ جو آپ نے فلسفی نکالی نا کہ افریقہ اور دوسرے ممالک جو ہیں پسماندہ، تو وہاں کے مسلمان بالخصوص بڑے پسماندہ ہیں، تو ان کے لیے گوشت، تو یہ تو ابھی آٹومیٹکلی ہو رہا ہے۔ جی ہو رہا ہے، افغانستان میں بھی آتا ہے، پاکستان میں بھی غریب علاقے یہ جو مارے ہوئے لوگ ہیں جنگوں کے، اسی طرح افریقہ کے اندر بھی، تو یہ جہاں بھی مسلمانوں کے لیے یہ پرابلمز ہیں وہاں گوشت پہنچایا جاتا ہے، تو یہ بڑے اچھے طریقے سے پہنچایا جاتا ہے، شاید کہ جو ہم لوگ کھاتے ہیں اس سے زیادہ ہی ان کو مل جاتا ہے، زیادہ پہنچایا جاتا ہے، تو لہٰذا یہ ہے احساس الحمدللہ ہے مسلمانوں جی میں۔ بے شک بے شک۔ مفتی صاحب قربانی سے متعلق سوالات مزید بھی ہیں لیکن ان کو ہم عید والے دن تک مؤخر کر لیتے ہیں۔ ناظرین، یہاں ہماری گفتگو کا پہلا حصہ اپنے اختتام کو پہنچا، یہاں شامل کرتے ہیں ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کی طرف سے جو سوالات ہمیں موصول ہو رہے ہیں thefatwa.com پر، ہماری فتویٰ آن لائن کی ویب سائٹ پر، ان سوالات کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد۔ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ مفتی صاحب یہ ہمارے پروگرام کا دوسرا حصہ ہے جس میں ہمارے ناظرین کی طرف سے ہمیں سوالات موصول ہو رہے ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے مفتی صاحب خان محمود بھٹی صاحب ہیں، ان کا سوال اسی پس منظر میں ہے جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں لوگوں کی جان لینا جو ہے ایک ظلم کا ایک انہوں نے کہا ہے کہ یہ نظارہ ہوتا ہے جس میں خون بہایا جاتا ہے، جس میں جانوروں کو جو ہے وہ ذبح کیا جاتا ہے، تو یہ عبادت لازم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا منشا یہی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں جو ہیں وہ اس کی مخلوق کی بھلائی کی خاطر ان کو قربان کیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے عجیب و غریب سوال کر دیا کہ فصل اللہ نے اگایا کہ ہم کھائیں، سبزی ہے، پھل ہیں، لیکن پھر وہاں توڑنا یہ ان کا قتل ہے، جی تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر کیا کریں؟ ہم دیکھ کے خوش ہو جایا کریں، بلکہ دیکھیں گے کہ جب ہم ان کی فصل بوئیں گے نہیں،
وہ تو ہمارے بونے سے پیدا ہوگی، پھر ہم اس کے اندر کھاد ڈالیں گے، پانی آپاشی کریں گے، تو یہ ساری جگہوں پر یہی ہوگا کہ ہائے 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 چھوٹا سا پودا بڑا بن گیا اور ظالموں نے پھر اس کا قتل عام شروع کر دیا۔ یہ تو قتل عام ہر فصل میں آئے گا۔ تو آپ عجیب و غریب بات کرتے ہیں۔ اسی طرح سے بچے جو پیدا ہوتے ہیں تو ان کے اندر آپ کچھ اعضاء کو کاٹ دیتے ہیں تو یہ ان کا قتل عام ہو گیا۔ یہ بھی نہ کریں آپ، تو یہ ہمیں نہیں، بال جسم کے اوپر آ جاتے ہیں تو یہ ان کا قتل عام آپ کرتے ہیں۔ میل کچیل آ جاتا ہے، قدرت کی طرف سے آتا ہے، ہم نے تھوڑا بنایا، تو یہ پسینہ اس کی طرف، اس کا نظام ہے نا، تو پھر یہ گرد و غبار اس کی طرف سے ہے، تو اس کو بھی ہٹانا اس کا قتل عام ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی بات۔ جو چیز اپنا مقصد پورا کرے اس کو اور قتل نہیں کہا جاتا۔ ہاں جو مولا کی مرضی کے خلاف ہو اس کو قتل ہے۔ آپ کو پتہ ہے قربانی جو ہے اس میں برکتیں کتنی ہیں، کتنے لوگوں کا جانور پالنے میں روزگار ہے، کتنے لوگوں کا اس کے مختلف آگے پھر چمڑا اور اس کے ساتھ ان سے روزگار وابستہ ہے۔ اور پھر اس میں برکت اللہ نے یہ دی کہ بکری ایک بچہ دیتی ہے یا 2 بچے دیتی ہے، اور وہ اتنی ہے کہ دنیا بھر کے اندر گوشت روزانہ پک رہا ہے، ذبح ہو رہے ہیں۔ تو یہ کتا جو ہے، وہ کتیا جو ہے، وہ تو 12 13 14 بچے دیتی ہے۔ تو چاہیے تو یہ کہ دنیا میں ہر طرف پھر ہمارے تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہو، کتے ہی کتے ہوں، لیکن کتورے اتنے ہم نے دیکھے نہیں ہیں۔ تو حالانکہ ان کو مارا چھوٹوں کو نہیں جاتا، وہ بڑے ہو جو ہوتے ہیں، ہلکے ہوتے ہیں، ان کو مارا جاتا ہے، وہ بھی کمیٹی والے پیسے کھا جاتے ہیں، مارتے نہیں ان کو۔ تو یہ جو ہیں حلال جانور تھوڑے بچے، 1 یا 2 بچے بس، 3 4 بھی نہیں دیتے، تو ان کو دنیا میں دیکھیں کہ صبح منڈیاں لگتی ہیں اور وہاں سے لوگ خریدتے ہیں اور ذبح کرتے ہیں، اور گوشت دنیا بھر کے اندر چل رہا ہے۔ تو یہ حلال کی وجہ سے برکت ہے، اس میں اللہ نے برکت ڈالی، اور وہ حرام ہے اسے بچائیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے کتورے جو ہیں اتنے زیادہ پیدا ہوتے ہیں، ان سے رزق کتنے لوگوں کا وابستہ ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے جو بیچیں گے تو کہاں بیچیں گے، ان کی منڈی کہاں ہے؟ تو لہذا یہ ان لوگوں کی شیطانی خیالات ہیں۔ قدرت کو منظور یہی ہے کہ قربان ہو۔ دنیا کے اندر جس قوم کے اندر یہ جذبہ نہیں ہونا قربانی کا، آج جتنی قومیں آزاد ہوئیں وہ ساری قربانی دے کے آزاد ہوئی ہیں۔ یہ خود امریکہ غلام تھا، یہ سپر پاور، یہ اسی طرح سے یہاں روس جو تھا، یہ فوجیں اس کی یہاں تک پہنچ گئی تھی، لیکن اس کے باوجود پھر وہ تو قربانیاں دی نا، ہزاروں نہیں لاکھوں انسان۔ گراں خواب چینی سنبھلنے سے پہلے یہ بھی جاپان کی غلامی میں تھے، یہ غلام تھے۔ تو دنیا بھر کے اندر آزادی کی نعمت اگر کسی نے لی ہے تو قیمت ادا کی ہے، قربانی۔ بے شک ایسا ہی ہے مفتی صاحب۔ پھر وطن قربان کیا، بال بچہ قربان کیا، جان مال ہر شے قربان کی، اور آج بھی دنیا میں تاریخیں چل رہی ہیں تو ساری قربانیاں دے رہے ہیں۔ تو قربانی نہ دینا جو ہے یہ تو مردوں کا کام ہو سکتا ہے۔ زندہ قومیں جو باعزت طریقے سے کوئی رہنا چاہتا ہے دنیا میں، آپ اکیلے ہیں نا، تو آپ اکیلے کسی جگہ پر باعزت طریقے سے دن نہیں گزار سکتے جب تک قربان ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی عزت بچانے کے لیے قتل ہو جائے شہید ہے، جو اپنے جان مال کی حفاظت کے لیے مارا جائے تو شہید ہے۔ یعنی یہ اصل قربانی ہے جی۔ اور پھر مفتی صاحب جب ہم جانور قربان کرتے ہیں اس پر ہم تکبیر پڑھتے ہیں تو ہم اس بات کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی جان لینے کا مجھے کوئی حق نہیں تھا، یہ اللہ نے مجھے حق دیا ہے، یہ اس کی نعمت تھی اور اس نے مجھے حق دیا ہے۔ عبد الرحمن صاحب ہیں، مفتی صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ قربانی کے وجوب کے لیے کتنا مال انسان کے پاس ہونا شرط ہے؟ وہی مال جو زکوٰۃ کے لیے ہے، اس کے لیے اس میں فرق کتنا ہے، فطرانہ اور اس میں سال گزرنا شرط نہیں ہے، اور زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا شرط ہے۔ اور فصل جو عشر ہوتا ہے وہ بھی مال ہے، زکوٰۃ ہے، لیکن وہاں بھی سال شرط نہیں ہے، وہاں ہر فصل پر سبزی ہے، اگر 3 فصلیں لیتا ہے تو 3 فصلوں پر دے گا، اگر 2 فصلیں لے رہا ہے تو 2 فصلوں پر دے گا۔ سہیل جاوید صاحب ہیں، مفتی صاحب کراچی سے، یہ پوچھتے ہیں کہ دوران حج رمی جمرات ظہر سے پہلے کرنا ضروری ہے 10 کو؟ ہاں، وہ اس لیے کہ وہ ٹائمنگ ایسی ہے کہ جس کے اندر اس نے ابھی جا کے وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، قربانیاں دینی ہیں، تو اس کے لیے پھر کیا کرے گا، رات کو پھر کرے گا، تو لہذا یہ ساری چیزیں، پھر کھانا بھی ہے، اور جو گئے ان کو معلوم ہے کہ کتنی طلب اور کتنے، ہمیں تو قربانی کے دن بھی وہاں اپنی قربانی بھی تھی لیکن پکانے کی جگہ ہی نہ ملی، تو ایسا بھی ہو جاتا ہے۔
کہ انسان وہاں قربانی دینے کے باوجود قربانی کا گوشت نصیب نہیں ہوتا اس کو. جی مفتی صاحب یہ ایک سوال آیا ہمارے پاس, ہم یہ ڈسکشن میں بھی شامل نہیں کر سکے, بہت عام سوال ہے. ایام تشریق کے بارے میں یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کی امتیازی حیثیت کیا ہے اور ان کے احکام جو تکبیرات ہم ایام تشریق میں پڑھتے ہیں وہ کب شروع کی جائیں گی اور ان کا اختتام کس دن ہوگا؟ ایام تشریق کے جو ہوتے ہیں وہ ایک تو 9 کی صبح سے نماز پڑھ کے جو باجماعت نماز ادا کی جائے گی فرض, تو ان کے بعد کم سے کم 3 بار باواز بلند آپ نے یہ تکبیرات 9 ذی الحجہ کی صبح سے اور پھر 12 کے بعد 13 اور 13 کی عصر تک یہ آپ نے کرنا ہے. اور یہ ایام تشریق ہیں اور ان کے اندر آپ نے ہر نماز جو باجماعت ہوگی تو اس کے بعد یہ باواز بلند اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد, یہ اصل میں ان حجاج کے ساتھ ایک مناسبت ہے. تو ایک رنگ میں ساری امت رنگی ہوئی جہاں کہیں بھی ہیں جو حج پر نہیں بھی جا سکے وہ بھی اس میں تو شامل ہیں. کچھ جزوی طور پر ان کی شرکت ہو جاتی ہے, ایک تصور ذہن میں آ جاتا ہے. اور پھر یہ اصل وہی ہے ابراہیم علیہ السلام کے خواب, پہلا دوسرا پھر آگے قربانی اور اس کے بعد جو ان کا جذبہ ہے. مفتی صاحب آپ نے فرمایا کہ جو جماعت کے بعد, ہر جماعت کے بعد یہ تکبیرات پڑھی جائیں گی. جو شخص اکیلے نماز پڑھتا ہے, انفرادی نماز اس کو اجازت باواز بلند پڑھے, آہستہ پڑھے, رخصت اس کو ہے باواز بلند کی, لیکن پڑھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب ایک سوال ہمارے پاس, اور اتنا بحث تو ویسے نہیں ہونا چاہیے, باواز بلند پڑھ لے گا تو کچھ نہیں, کوئی حرج نہیں ہے. محمد سلمان محمود قادری صاحب ہیں لاہور سے, یہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے سن رکھا ہے کہ قربانی ادا کرنے سے پہلے 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک بال کاٹنا اور ناخن کاٹنا یہ منع ہے. کیا یہ صرف حجاج کرام کے لیے حکم ہے یا یہ سب کے لیے ہے کہ جہاں تک ممکن ہو وہاں تک آپ ان سے مناسبت پیدا کریں کہ وہ بھی ان پابندیوں کے اندر ہیں, تو آپ بھی یہ پابندیاں کریں کہ آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے. ٹھیک ہے, یعنی 1 سے 10 ذی الحجہ تک جس شخص نے قربانی کرنی ہے اپنی طرف سے ادا کرنی ہے, نہیں قربانی کرے یا نہ کرے, ٹھیک ہے, تو وہ یہ پرہیز کرے ان چیزوں سے, اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے گا. ہمارے ہاں مفتی صاحب ویسے عام طور پر مشہور یہ ہے کہ جس شخص کے نام سے قربانی ادا کی جانی ہے, یہ جو گھر کا سربراہ ہے, صرف اس پر یہ پابندیاں عائد ہوں گی, باقی لوگوں پر ساروں کو کرنی چاہیے, ثواب کے اندر شامل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے مفتی صاحب ایک سوال یہ ہے کہ نازیہ صاحبہ ہیں لندن سے, وہ پوچھتی ہیں کہ قربانی روپے پیسے پر ادا کی جائے گی یا سونا چاندی پر, یہ وہی زکوٰۃ والی وہ تو ایک ہی بات, اس کے برابر ہے. اگر نصاب بتلا دیا آپ کو پتہ ہے, سونا چاندی کو روپے پیسے اور پاؤنڈ سے اور فلاں سے ڈالر سے کنورٹ کرنا یہ آپ کا کام ہے, کر لیں. مفتی صاحب ایک سوال اور یہاں پہ وضاحت طلب ہے, سونا اور چاندی 7.5 تولے سونا اور 52 تولے چاندی, اگر موجودہ ان کی قیمت دیکھیں 7.5 تولے سونا وہ شاید 3 لاکھ سے اوپر چلا جائے اور چاندی جو ہے وہ ہزاروں میں رہے گی, لاکھوں میں بھی نہیں جائے گی, تو مفتی صاحب ان میں سے کس کو شرعی نصاب بنایا جو جائے؟ انفال الفقراء ہے, فقہاء نے پہلے ہی صدی کے اندر یہ فرق ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا, لیکن چونکہ نص کے اندر آ گیا کہ سرکار نے فرمایا 20 مسکال سونا یا پھر وہ چاندی جو ہے 52 تولے 50 تولے بنتی ہے, لیکن احتیاطاً پھر انہوں نے فقہاء نے کہا کہ تو وہ اصل میں 200 درہم تھے. ٹھیک ہے, 200 درہم تھے جو سونا تھا, برابر تھے اس کے 50 یا تقریباً یہ. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آج کے دور میں بعد میں جب فرق شروع ہو گیا تو محسوس ہویا, تو علماء امت جو ہیں فقہاء مجتہدین, انہوں نے احساس کرتے ہوئے پھر اجتہاد کیا اور انہوں نے کہا جی ایک صورت وہ بنتی ہے کہ نصاب بناؤ تو وہ تھوڑی زکوٰۃ نکلے گی, دوسرا نصاب بناؤ تو وہ زیادہ ہوتی ہے, اور تھوڑی نکلے گی تو یہ انفال الفقراء نہیں ہے, انفال الاغنیاء ہے. یعنی زیادہ فائدہ مفید ان کے لیے ہے جو اغنیاء ہیں, اور فقراء کو نقصان ہے. تو لہذا وہ کنورٹ کریں اس نصاب سے اس کو جو کہ انفال الفقراء ہو, یعنی زیادہ فائدہ غریب لوگوں کو ہو نہ کہ دینے والوں کو. لیکن مفتی صاحب ایک چیز اور ہے, اب جو ہمارے پاس جو ہمارے پاس کرنسی چلتی ہے, اس کے پیچھے جو زر ضمانت رکھا جاتا ہے وہ چاندی نہیں سونا ہوتا ہے. تو بعض لوگ اس سے یہ پھر خیال ظاہر کرتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس جو نصاب بنے گا وہ سونے کے حساب سے بنے گا, چاندی کے حساب سے نہیں, کیونکہ اصل زر جو ہے وہ سونا ہے نہ کہ چاندی.
اصل زر بے شک سونا ہے، لیکن چاندی کی اہمیت بھی کم نہیں ہوئی، یہ بھی اصل میں سمن ہے، یہ دونوں سمن ہیں، سمن ہے، اور اگر سمن نہ ہوتا تو یہ روزانہ سونے کے ساتھ اس کی بھی بھاؤ تاؤ نہ بتائے جاتے۔ جی اور اسی طرح سے جب ہم کسی اور ملک کے ساتھ تجارت وغیرہ کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی سونے کے ساتھ ساتھ گنجائش ہوتی ہے کہ ہم چاندی میں دیں، بلکہ اس کے ساتھ گنجائش ہے اپنی مصنوعات یا اپنا خام مال دے دیں، جی تو یہ بھی، لیکن یہ بھی سارا جو ہے اس کو کنورٹ کرتے ہیں سونے چاندی وغیرہ سے، یعنی ہم قیمت لگاتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس جو تانبا ہے، پیتل ہے، ہمارے پاس چاول ہیں، ہمارے پاس گندم اجناس ہیں جو جو بھی چیز ہے، تو ہم اس کی وہ سونے اور چاندی سے ہی لگاتے ہیں قیمت، اور دوسروں کے ساتھ اس کا تبادلہ کرتے ہیں۔ تو چاندی بھی اصل زر ہے اور سونا بھی اصل زر ہے، اور ہم جو فقراء کو زیادہ فائدہ ہوگا وہ لے لیں گے، اس کو نصاب بنائیں گے، یعنی اس میں پھر چاندی آ سکتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ زکوٰۃ ادا کریں۔ وہ من وجہ وہ آتی ہے، من وجہ وہ آتا ہے، کیونکہ ایک تو یہ کہ اس کا نصاب، اس کی مقدار کم ہے، تو یہ کم پیسوں پر بھی آئے گی زکوٰۃ، زیادہ لوگ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں گے، اور ادھر دوسرے پہلو سے دیکھو تو اس کی مالیت زیادہ ہے، تو سونے کے اوپر زیادہ پیسے دینے پڑے، پیسے بھی زیادہ دینے پڑیں گے مفتی صاحب، ادا کرنے والے لوگ بھی کم ہو جائیں گے، کیونکہ ہزاروں میں تو ہر ایک کے پاس ہوں گے، لیکن لاکھوں میں بڑے کم لوگ ہوں گے۔ جی دانش علی صاحب ہیں مفتی صاحب کراچی سے، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا فی کلو وزن کے حساب سے قربانی کا جانور خریدنا کیا یہ درست ہے؟ عمر کا لحاظ ہے، بکرا جو ہے سال کا، دوسرے سال میں اس کا قدم ہو، سال سے کم نہ ہو، دمبا، بکرا، چھترا، ان کی عمر ہونی چاہیے سال یا اس سے زیادہ، اور اسی طرح سے گائے وغیرہ جو ہے 2 سال یا اس سے زیادہ، اور گائے کے اندر بھینس بھی ہے، اور گائے کے ساتھ بیل وغیرہ تو ہیں ہی ہیں، اسی طرح اونٹ جو ہے وہ 5 سال کا، اور اس کے بعد پھر آگے جتنا بھی ہو، تو یہ کم سے کم عمر اتنی ہونی چاہیے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ تول کے حساب نہیں ہے، بلکہ گننے کا حساب ہے کہ آپ اس کی عمر کو گن کے شمار کریں کہ عمر کتنی ہے اس کی، اور پھر آگے جو ہے تول کا دار و مدار ہوگا، اس کو خوراک آپ کیسی دے رہے ہیں، اس کو آپ پالتے پوستے کیسے ہیں، اس کے ساتھ قید لگا دی کہ عیب والا نہیں ہونا چاہیے، لنگڑا، لولا، اندھا، بہت کمزور وغیرہ وہ نہیں ہونا چاہیے۔ مفتی صاحب اگر عمر پوری ہے، اب کیونکہ بھاؤ تاؤ کرنے کی بجائے وہ جو ہمارے منڈیوں میں بھی جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں وہ ریٹ لگا دیتے ہیں کہ فی کلو اتنا ہے، جو جانور اتنے وزن کا ہوگا اس کا اتنا ریٹ بن جائے گا، عمر اگر پوری ہے اور اس کے بعد اگر اس طرح وزن کیا جاتا ہے اور اس کے حساب سے جائز ہے، ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب آخری سوال ہے ہماری آج کی ڈسکشن کا، قربانی کے جو دیگر مسائل ہیں ان کو تو ہم قربانی والے دن بھی ڈسکس کریں گے۔ ایک چیز مفتی صاحب جو یہاں پہ ابھی آپ نے بات کی، اس میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ بھینس کی قربانی بھی گائے کے حکم میں آئے گی۔ ہمارے ہاں یہ ایک شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں کہ بھینس جو ہے وہ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قربانی ادا نہیں کی، اس لیے اس کی قربانی نہیں ہوتی، کیا فرمائیں گے مفتی صاحب؟ بھینس اس لیے حضور علیہ السلام نے نہیں کی کہ عرب میں ہے نہیں، عرب میں موجود نہیں تھی، جی ہاں، تو جو چیز اویلیبل ہوگی اسی کی قربانی ہوگی، جی، تو یہ گائے کے حکم میں ہی آئے گی بھینس میں، ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب ایک سوال یہ ہے کہ کتنے ملک ہیں جن کے اندر عربوں کے آنا ہو نا، جی ہاں، ان کی آبادی کتنی ہے، تو باقی تو سارے ملکوں میں ہے، اب یورپ میں بھی نہیں ہے اور عربوں کے ہاں بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں تو بکثرت، جی، اور بڑا پسند کیا جاتا ہے مفتی صاحب، اس کا گوشت بڑا لذیذ ہوتا ہے۔ کیا عید قربان کے دن قربانی کا گوشت یہ غیر مسلم پڑوسیوں کو بھی دیا جا سکتا ہے؟ مرتد کو نہیں دینا جائز، مرتد جو اسلام سے نکل کر غیر مسلم بنے، کیونکہ اس کے اندر اتنا زیادہ بغض ہے اسلام کے بارے میں اور اتنا کچھ کہ اس کے ساتھ ہمیں بالکل قطع تعلقی کرنی ہے، تو ان کو تو نہیں دینا، مرتدین کو نہیں دینا۔ باقی جتنے بھی ہیں عیسائی ہیں، اگر نسلی ہیں یا کسی اور مذہب کو چھوڑ کے عیسائی بنے، سکھ ہیں، ہندو ہیں، پارسی ہیں، جو بھی کسی کا مذہب ہے، تو ہم غیر مسلموں کو ہمارے ملک میں اگر رہتے ہیں اور وہ ہم سے لڑائی نہیں کرتے بلکہ ہمارے اقتدار اعلیٰ کو مانتے ہیں اور ملک کے اندر ایک معاہدے کے محتاط وہ رہتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمارے ملکی قانون کی پاسداری کریں گے
اور ٹیکس وغیرہ جو مسلمان دیتے ہیں تو ان پر بھی اگر شرائط ہیں تو ان کو بھی دینے پڑیں گے، اور کسی غیر ملکی یا دشمن ملک کے ساتھ ساز باز کر کے ہمیں نقصان نہیں دیں گے۔ ایسے تمام لوگ جو پرامن غیر مسلم ہمارے ملک میں رہتے ہیں ان کو ہم ذمی کہتے ہیں، یعنی ہم نے ذمہ اٹھایا ان کی جان مال عزت آبرو ان کے دین کی حفاظت بھی کرنا، تو ایسے لوگوں کو آپ قربانی کا گوشت ضرور دیں، دینا جائز کیا ضرور دیں آپ۔ اور اس کی دلیل یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ، کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے اور تمہارا ان کے لیے جائز حلال ہے، بشرطے کہ کوئی ایسا کھانا نہ ہو جس کی قرآن پاک نے یا حدیث پاک کے اندر ممانعت ہے۔ مثلا وہ آپ کہیں کہ وہ خنزیر، تو ان کی بھی کتابوں میں خنزیر کو حرام لکھا ہے، کہیں بائبل کے اندر اس کو جائز نہیں قرار دیا، تو وہ اپنی کتاب جو مذہبی ہے اس کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور ہماری کتاب نے چونکہ اس کا نام لے لیا تو جو چیز ہمارے مذہب اور دین کے اندر حرام ہے وہ ہم نہیں کھائیں گے، باقی جتنے سبزیاں ہم نہیں کھاتے، دالیں کھائیں گے، سبزیاں کھائیں گے، دودھ اگر ان جانوروں کا جو حلال ہے صحیح ہے سر، اسی طرح قربانی کا گوشت ہم ان کو دیں گے۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ اگر ان کو ملفت قلوبہم ملفہ قلوب کے اندر شامل کر کے ان کے ساتھ حسن سلوک ہم لوگ کریں تو کثیر تعداد ہے جو ہمارے گھروں میں آ کے، ہمارے کوچے محلے گلیوں میں آ کے، بازاروں میں وہ مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں ہمارا اگر ذرا اس سے زیادہ برتاؤ ان سے اچھا ہو تو کچھ بعید نہیں کہ ان میں سے اکثریت مسلمان ہو جائے۔ اور ہمارا یہ ادارہ ہے منہاج القرآن جو اس کے اندر الحمدللہ سینکڑوں بندے غیر مسلم جو ہیں وہ آ کے مسلمان ہو چکے ہیں، صرف کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان کی داد رسی کرتے ہیں، ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں، غم سکھ دکھ میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کے ہم عزت کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے اپنے مذہب اور دین اور پنڈت صاحب اور فلاں صاحب نے اتنی عزت نہیں دی جتنی مسلمان علماء کے کرتے ہیں، تو یہ مسلمان ہو جائیں۔ جی مفتی صاحب، ایک ضمنی سا سوال ہے، ہماری گفتگو کا اختتام اسی سوال کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو ہمارے پاس غیر مسلم شہری ہیں وہ ذمی ہیں، مفتی صاحب کیا ذمی اور جو مسلمان ہیں، غیر مسلم شہری اور مسلمان، اسلامی ریاست میں ان کے حقوق مساوی ہوتے ہیں، یہ برابر کے شہری ہیں؟ ہاں، ان کے حقوق برابر ہیں، کچھ احکام کے اندر فرق ہوتا ہے، وہ یہ کہ ہم بعد میں ان کی زیادہ مراعات ہیں مسلمانوں سے بھی بڑھ کر، ہم مسلمانوں سے زکوٰۃ اور عشر لیں گے، ان سے نہیں لیں گے، زکوٰۃ اور عشر ان سے نہیں لیا جائے گا، ٹھیک ہے، زکوٰۃ اور عشر نہیں لیں گے، جزیہ لیں گے، خراج لیں گے، یعنی جو مسلمان ادھر حکومت کو عشر کی صورت میں ادائیگی کریں گے یہ جزیہ اور خراج کی صورت اگر وہ عیسائی کی زمین ہے ہمارے پاکستان کے اندر، ہمارے ملک میں دارالاسلام کے اندر اگر عیسائی کے پاس زمین ہے تو پیداوار تو وہاں بھی ہو رہی ہے، جی ہاں، ہمارے سندھ میں جا کے دیکھو سرائکی کے علاقے بہت سے ہندوؤں کی پراپرٹیاں ہیں، اسی طرح سے ان کا تجارتیں ہیں، کارخانے ہیں، تو وہ وہاں سے ان سے ہم جو کچھ لیں گے اس کو ہم جزیہ کہتے ہیں۔ جزیہ کا معنی گالی نہیں ہے، جزیہ کا معنی ہے بدلہ، کہ ہم ان کی جان مال عزت آبرو دین مذہب ہر چیز کی حفاظت، ان کے گرجا گھر ان کے مندر ہر چیز کی ہم حفاظت کر رہے ہیں، اس کے بدلے میں ہمیں کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے، ہمیں فورسز رکھنی پڑتی ہیں، پولیس ہے، فوج ہے، یہ جتنے محکمے ہیں ان کو تنخواہیں ہم مسلمانوں سے زکوٰۃ اور عشر لے کے دیتے ہیں، ان سے کیا لیں گے؟ تو ان کی زمینوں سے پیداوار جو ہے اسے خراج لیں گے، اور ان کی مال تجارت یا ان کا سونا چاندی جو ہے اس سے ہم جزیے کے نام پر لیں گے، وہ کبھی زکوٰۃ سے اور عشر سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور کبھی کم بھی ہو سکتا ہے۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے، ہمارے ناظرین کی طرف سے میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، منہاج ٹی وی کی ٹیم کی طرف سے۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو کا اختتام ہوا، کل انشاءاللہ ہماری گفتگو زیارات مکہ اور مدینہ، کل اور اگلی 2 نشستیں ہمارا موضوع یہی رہے گا۔ کل انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد